الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، دنیا کا وہ دور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کا ہے، اس دور کو جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے. جاہلیت کا دور. جب تک آپ کی تعلیمات کا نور نہیں تھا، وہ ظلمت کا دور تھا، وہ تاریکی کا دور تھا، وہ جاہلیت کا دور تھا. اس زمانے کے لوگ تاریک خیال تھے. اندھیروں اور ظلمت میں زندگی گزار رہے تھے. اس دور کو جاہلیت کا دور کہا جاتا تھا. تو قرآن نے اس کی تصویر ایک دو الفاظ میں دکھلائی ہے. اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے. یہ جاہلیت کا دور، یہ تاریکی کا دور، یہ ظلمت اور اندھیروں کا دور. اذ کنتم اعداء، کہ وہاں ہر ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی کرنے والا، زیادتی کرنے والا، ظلم کرنے والا، حق مارنے والا، حق دبانے والا، دشمنیاں تھیں آپس میں. یہ تاریکی کا دور تھا، یہ جاہلیت کا دور تھا. پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ دور جنہوں نے آپ کے اس نور کی پیروی کی، آپ کی شریعت پہ عمل کیا، تو وہ روشنی کا دور تھا. روشن خیال لوگ تھے، جو ضمیر کے روشن تھے. انہوں نے آپ کی تعلیمات کو قبول کیا، تاریک دور سے نکلے اور آپ کی تعلیمات کا روشنی سے اپنی زندگی کو منور کیا. ظلمت کے اندھیروں سے نکلے، نور کے دور میں داخل ہو گئے. تو اس کی تصویر قرآن نے دکھائی. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا. تو تمہارے درمیان آپس میں الفتی تھی، محبت تھی، پیار تھا، ہر ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والا تھا، انصاف کرنے والا تھا، خیال رکھنے والا تھا. ہر ایک کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس تھا، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے تھے، اور تمہارے اندر الفت اور محبت تھی. تم آپس میں بھائی بھائی تھے. یہ دو دور ہیں. آج کے دور دیکھتے ہیں کہ ہم کس دور میں ہیں. ہم اپنے معاشرے کا حال دیکھیں. جاہلیت کا دور ہے، ظلمت کا دور ہے، تاریکی کا دور ہے، یا واقعی روشن خیالی کا دور ہے کہ ہم جاہلیت سے نکل چکے ہیں. جاہلیت کی تصویر قرآن نے دیکھا ہے کہ دشمنیاں بھی ہوتی،
ہر ایک دوسرے کا حق مار رہا تھا، کسی کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں تھا، باپ کو اپنے باپ ہونے کا احساس نہیں، بیٹے کو اپنی اولاد ہونے کا احساس نہیں، بیوی کو اپنے شوہر کا خیال نہیں، شوہر کو اپنی بیوی کا خیال نہیں، اولاد ماں باپ کی فرما بردار نہیں، ماں باپ اپنے اولاد سے دکھی اور پریشان ہے، حاکم کا حال، رعایا کا حال، اوپر والے کا حال، ماتحت حال، ہر ایک دوسرے سے دشمنی لیے بیٹھا ہے، زیادتی کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ یہ جاہلیت کا دور تھا، اذ کنتم اعداء۔ ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، اس جاہلیت میں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف آوری سے پہلے کے دور تھا، اس کی چند نمایاں اور بھی نشانیاں ہیں۔ ایک نمایاں نشانی یہ تھی کہ وہاں شرک بہت تھا، شرک تھا۔ یہ بھی اس جاہلیت کی زندگی کا حصہ تھا، شرک کو بہت رواج ملا ہوا تھا۔ تو ہم دیکھتے چلے جائیں کہ آج شرک کی کیسی کیسی شکلیں موجود ہیں۔ اللہ کے غیر کو ہم اپنی زندگی میں کتنا مؤثر سمجھتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھ بیٹھا ہے آج کی دنیا نے کہ شاید اللہ نے یہ کائنات بنا دی، اب یہ کائنات اپنے انداز سے چل رہی ہے، اس میں اللہ میاں کا اختیار کوئی نہیں ہے۔ فلاں نے یوں کیا تو ایسا ہو گیا، فلاں نے یوں کیا تو ایسا ہو گیا، ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا۔ ارے میاں، اللہ کے حکم کے بغیر تو پتا بھی نہیں گر سکتا، زمین کا ذرہ بھی نہیں ہل سکتا، سمندر اور دریا کا قطرہ بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا۔ دنیا کا یہ نقشہ کیسے بدلے گا اس کے اختیار کے بغیر؟ تو جاہلیت کے دور کے اندر شرک کی بڑی شکلیں تھیں، اور آج بھی ہیں۔ دوسری نمایاں خوبی یہ تھی کہ اس جاہلیت میں کتا بڑا محبوب جانور تھا، اس سے بڑی محبت تھی۔ اس زمانے کا مشرک بھی کیا کتے سے محبت کرتا ہوگا جتنا آج کا معاشرہ کتے سے محبت کرتا ہے۔ پلنگ پہ سلاتا ہے، کمرے میں رکھتا ہے، گلے سے لگاتا ہے، سینے پہ بٹھاتا ہے۔ اس جاہلیت کے دور کے اندر بھی کتے سے بڑی محبت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے اس کی نفرت پیدا کرنے کے لیے فرمایا، جہاں کتا ملے اسے مار دو۔ کچھ عرصے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، نرمی لے کے آئے، فرمایا جو کتا کالا ہو اسے مار دو۔ جب خوب نفرت بیٹھ گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کتا کسی برتن میں منہ مار دے تو وہ عام انداز سے صاف نہیں ہوگا، اسے 7 مرتبہ صاف کرنا ہوگا۔ پہلی مرتبہ مٹی سے مانجھ کرنا ہوگا، اور جس برتن میں اس نے منہ مار دیا اس کے لعاب وہ ناپاک ہو گیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زندگی بھر کا معمول تھا، جس گھر میں کتا ہوتا وہاں تشریف نہیں لے کے جاتے، اور فرمایا کرتے تھے جہاں کتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے کوئی نہیں۔ آج دنیا آج کے دور کو پڑھا لکھا کا دور، تعلیم کا دور کہتی ہے، اور فلاں بڑا پڑھا لکھا ہے، تعلیم یافتہ ہے، تو اگر اس کے اندر زندگی دیکھو تو بہت تاریخ خیال نظر آئے گا، اس لیے کہ کتا سینے سے لگائے رکھتا ہے۔ وہ معاشرہ کتوں سے بڑا پیار کرتا ہے، کتا اس معاشرے کا محبوب ترین جانور ہے، اور جاہلیت میں بھی ایسا ہی تھا۔
2 انصاری رہتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک گھر چھوڑ کے دوسرے انصاری کے ہاں کبھی کبھی تشریف لے جاتے. اسے بڑی تکلیف کا، یا رسول آپ میرے گھر میں تشریف نہیں لاتے، آگے چلے جاتے. فرمایا تمہارے گھر میں کتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اس کے گھر میں بلی بھی تو ہے. آپ نے فرمایا بلی میں وہ خبث اور گندگی نہیں جو کتے کے اندر ہے. جس گھر میں کتا ہوگا اس گھر میں میں نہیں آؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی نے یہ سنی تو اس نے مذاق اڑایا کہ کتا نہیں آئے گا، فرشتہ نہیں آئے گا تو روح بھی قبض نہیں ہوگی میرے گھر میں. جب کتا ہوگا تو راہو بھی فرشتہ بھی نہیں آئے گا، روح بھی قبض نہیں ہوگی. اللہ والے نے کہا وہ فرشتہ پہلے کتے کی روح قبض کرے گا، جس نے تیرے کتے کی روح قبض کی وہی تیری بھی روح بھی قبض کرے گا. تو بھی اس کتے کی طرح مرے گا. پھر تو زمانہ جاہلیت میں شرک بہت تھا. وہ تاریکی کا دور تھا، ظلمت کا دور تھا. وہاں کے رہنے والے لوگ تاریک خیال تھے، شرک کیا کرتے تھے، کتوں سے بڑا پیار کیا کرتے تھے. لیکن عجیب الٹی گنگا بہ رہی ہے. جو تاریک خیال ہے دنیا انہیں روشن خیال سمجھتی ہے. جو صبح صبح کتا لے کے چلتا ہے روشن خیال، پڑھا لکھا. جس کی ایکسرسائز بھی کتے کے ساتھ ہو تعلیم یافتہ ہے. پڑھا لکھا ہے. اور پھر اگر لباس بھی نہ ہو، چڈی پہنی ہو تو پھر تو کچھ زیادہ ہی پڑھا لکھا ہے. بدقسمتی ہے، عقلوں پہ پردہ ہے، ظلمت کی زندگی ہے، اندھیروں میں پڑے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے لوگوں جلدی جلدی اللہ کی طرف آ جاؤ، ورنہ فتنے آئیں گے اور وہ اندھیری رات کی طرح تاریک ہوں گے جہاں حق اور باطل کی پہچان ختم ہو جائے گی. تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گا صحیح کون ہے غلط کون ہے، حق پہ کون ہے باطل پہ کون ہے، حق کہاں ہے باطل کہاں ہے. جیسے تاریک رات میں اندھیروں میں چیز صحیح سمجھ میں نہیں آتی، فرمایا ایسے فتنے آئیں گے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے جو بات فرمائی دل ہلا دینے والی، فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. آدمی صبح مسلمان ہوگا، شام اسلام سے فارغ ہوگا، شام ایمان میں ہوگا اور صبح ایمان سے محروم ہو جائے. اتنی تیزی کے ساتھ اس کے نظریات بدلیں گے، عقیدے بدلیں گے، سوچ بدلے گی کہ صبح مسلمان شام کافر. تاریکی کا دور، فتنے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے پہچان کرا دی کہ اس جاہلیت کے دور میں اس کی پہچان کیا تھی. وہاں شرک تھا، وہاں کتا میں عرض کر رہا ہوں محبوب ترین جانور تھا. اور آج کی نئی تہذیب میں بھی کتا محبوب ترین جانور ہے. بلکہ بچے اور بچیوں کی زندگی ان کتوں کے ساتھ گزرتی ہے، اور جب بڑے ہوتے ہیں تو اسی کے ساتھ زندگی ہوتی ہے. تیسری چیز جو اس جاہلیت کے دور کا خاصہ تھا وہ مورتیاں بنایا کرتے تھے. زی روح چیزوں کی تصویروں سے اپنے گھروں کی زینت، اپنے گھروں کو سجایا کرتے تھے. زی روح چیزوں سے
درخت کی تصویر لگا دی کوئی بات نہیں، دریا کی تصویر لگا دی کوئی بات نہیں، پہاڑوں کی تصویر لگا دی کوئی بات نہیں، لیکن ذی روح چیزوں کی تصویروں سے، مورتیوں سے اپنے گھروں کو سجانا، یہ بھی جاہلیت میں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ گھر آئے، پردے پہ تصویر چھپی ہوئی تھی، آپ اندر تشریف نہیں لائے جب تک کہ اس پردے کو چاک نہیں کیا گیا۔ اس زمانے جاہلیت میں جوا بہت عام تھا، جوا، قمار، اور آج ہماری معیشت میں اس جوا اور یہ قمار کیسے سرایت کیا ہوا ہے، اور اس جوے کی کتنی نئی نئی شکلیں ہیں۔ شرک بھی موجود ہے، کتوں سے محبت بھی موجود ہے، نقش و نگار کے ذریعے تصویریں اور مورتیاں ذی روح کی بھی موجود ہیں، اور ہماری معیشت اور ہمارا معاشرہ نہ جانے جوئے کی کتنی شکلوں کے اندر اس وقت مصروف ہے، مشغول ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب نوشی عام تھی، شراب بہت پی جاتی تھی، یہ بھی جاہلیت کی زندگی کا حصہ تھا، شراب پی جاتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نفرت ایسی بٹھائی، سبحان اللہ، کہ جب مسلمان اس ظلمت کے دور سے روشنی کے دور میں آیا، تاریکی کے دور سے روشن خیالی کے زمانے میں آیا، تو اتنی نفرت ہوئی کہ جس برتن میں کبھی شراب رکھی بھی تھی اسے بھی توڑ دیا، کبھی خیال ہی نہ آئے اس کو دیکھ کر۔ اور آپ نے فرمایا شراب پینے والا اور پلانے والا اور بنانے والا اور اس کی رقم کھانے والا کئی لوگوں پر آپ نے لعنت فرمائی جن کی نسبت کسی بھی طرح شراب سے ہو رہی ہے، شراب پی جاتی۔ اب شراب نوشی جس معاشرے میں ہو وہ معاشرہ جاہلیت کا ہوتا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہوتا، وہ ظلمت کا دور ہے، وہ روشن خیالی کا دور نہیں ہے۔ اس جاہلیت کے دور میں عورت بے پردہ ہوا کرتی تھی، بے لباس ہوا کرتی تھی۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، لیکن اس جاہلیت اولا میں بے پردگی بھی کیا ہوگی جو آج کی نئی تہذیب میں بے پردگی ہے، اس نے تو اس کو بھی مات کر دی۔ اس زمانے میں تو بے پردگی یہ تھی کہ عورت جب باہر نکلتی سر پہ دوپٹہ ہوتا تھا، لیکن اس دوپٹے اور چادر کی دونوں طرف کندھے پہ ڈال دیا کرتی تھی، پشت کی طرف، تاکہ سینہ کھلا نظر آئے۔ اور اس نئی تہذیب نے تو دوپٹے کی ضرورت ہی ختم کر دی۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تم ایسا نہ نکلنا جیسے جاہلیت کے زمانے میں، جاہلیت اولا کے دور میں عورتیں باہر نکلا کرتی تھیں۔ تو آج کا معاشرہ بے لباسی بھی لے کے آ رہا ہے، عریانیت بھی لے کے آ رہا ہے، مرد عورت کا اختلاط بھی لے کے آ رہا ہے، اور کہتے ہیں پڑھا لکھا ہے۔ یہ جاہلیت کا دور تھا، اور قرآن کے الفاظ یہ بتا رہے کہ جاہلیت اولا کا وہ دور تھا جب اللہ کے نبی تشریف نہیں لائے تھے، اور توجہ دی اور خبردار کیا کہ ایک جاہلیت کا دور دوسرا بھی آئے گا، جاہلیت اخرى بھی آئے گا، پہلا آیا تو دوسرا بھی آئے گا۔ تو آج دیکھیے
وہ جاہلیت کی تمام چیزیں نئے نئے ناموں سے، نئی شکل کے ساتھ، خوبصورت عنوان کے ساتھ کس طرح آج ہمارے معاشرے میں رواج پا رہی ہے۔ شرک بھی موجود ہے، کتے سے محبت بھی موجود ہے، مورتیاں بھی بنائی جا رہی ہیں، جوئے کی شکلیں بھی ہیں، شراب نوشی بھی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اور بے پردگی اور مرد عورت کا آزادانہ میل جول یہ بھی ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس جاہلیت میں ایک بات اور بھی تھی، سود خور بہت تھے۔ سود کمانا، سود لینا، سود دینا، یہ بھی اس جاہلیت کے دور کا حصہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایسی نفرت دلائی، فرمایا سود خور اللہ سے اعلان جنگ کرتا۔ قرآن نے بتایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم اس سے باز نہ آئے تو پھر اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب بندہ مولا سے جنگ کرے گا تو ہار تو بندے کی ہوگی نا، رسوا تو یہی ہوگا۔ یہ اس جاہلیت اولا کی نمایاں چیزیں تھی، اور اس کا نتیجہ کیا تھا؟ کنتم اعداء، کنتم اعداء۔ اس معاشرے میں ہر شخص دوسرے کے ساتھ ناانصافی کر رہا تھا، زیادتی کر رہا تھا، ظلم کر رہا تھا، ایک دوسرے کے حقوق پامال کر رہے تھے، کسی کو اپنی ذمہ داری، اپنے فرائض کا احساس نہیں تھا، ہر شخص دوسرے کے حق تلفی کر رہا تھا، ان میں دشمنیاں عام تھی۔ اب دیکھیے آج کا دور دیکھیے، وہ ساری جاہلیت کی چیزیں موجود ہیں اور اس کے نتیجے میں آج دشمنیاں بھی موجود ہیں۔ ہم کہتے ہیں شراب پینے والے یہ ہم پہ حاکم ہو جائیں گے تو انصاف کریں گے، کتے پالنے والے ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے حاکم بن جائیں گے تو انصاف کریں گے، سود کھانے والے ہم سمجھتے ہیں یہ حاکم بن جائیں گے تو انصاف کر لیں گے، عورتوں کو نچانے والے، بے پردگی پہ ڈالنے والے ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے اوپر آ جائیں گے تو ہمارے حق ادا ہو جائیں گے۔ قرآن تو کہتا ہے جہاں یہ جاہلیت کی چیزیں ہوں گی وہاں دشمنیاں بڑھیں گی۔ یہ تو تاریخ دور ہے، یہ تو تاریخ خیال رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے خیالات تو تاریخ ہے، ظلمت بھری ہوئی ہے ان کے دماغ میں، عقل میں، دشمنیاں بڑھیں گی۔ تو اس معاشرے کا جائزہ لیجئے نا، اگر آج بیٹا باپ سے، بیٹے کو اپنی اولاد ہونے کا احساس نہیں، اور باپ کے حقوق کا لحاظ نہیں، اور باپ کو اپنے والد ہونے کا احساس نہیں، اور وہ اپنے بیٹے کے حقوق ادا نہیں کر رہا، اور بیوی کو آج شوہر سے شکایت ہے، اور شوہر اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا، اور ماتحت اپنے اوپر والے کے ساتھ ناانصافی اور خیانت کر رہا، اور اوپر والا اپنے ماتحت کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا، کرے گا، اس لیے کہ یہ دور جاہلیت کا۔ تمام وہ جاہلیت کی چیزیں ہیں جو معاشرے میں آج موجود ہیں، اور جب تک وہ گندگیاں موجود ہوں گی اس کا ریئیکشن بھی موجود ہوگا۔ اذ کنتم اعداء، دشمنیاں رہیں گی، ناانصافیاں رہیں گی، ہر شخص دوسرے کے حقوق کو پامال کرے گا۔ روشن خیالی کا جب دور آیا نا، روشن خیالی کا جب دور آیا اور پیارے نبی کی پیاری تعلیمات کا نور آیا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر تمہارے دل آپس میں الفت اور محبت سے بھر گئے، ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کا احساس، دوسرے کے حقوق کا لحاظ،
اپنے فرائض اور ذمہ داری کی فکر، اور ہر شخص اپنے اپنے درجے پہ دوسرے کی حقوق ادا کرنے والا، اس کے بدلے میں کیا ملا؟ تمہارے دل الفت اور محبت سے ایک دوسرے کے لیے بھر گئے، اور تم آپس میں شیر و شکر ہو گئے، محبتیں آ گئی۔ تم جڑ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس انعام سے پہلے جو بات فرمائی، جو نسخہ دیا جس سے جاہلیت کی ظلمت ختم ہوتی ہے، تاریکی ختم ہوتی ہے، وہ کیا نسخہ دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ کی فرما برداری کرو۔ یہی نسخہ پہلے بھی کام آیا اور جاہلیت کی تاریکی چھٹی اور ظلم اور ناانصافیاں ختم ہوئیں، دشمنیاں اور عداوتیں دلوں سے رخصت ہوئیں، اور آج پھر اگر تم متقی بن جاؤ، اللہ تعالی کے فرما بردار بن جاؤ، سبحان اللہ، تمہارے دلوں میں پھر محبتیں الفتیں آ جائیں گی۔ نسخہ وہی ہے اور کوئی نسخہ نہیں، نسخہ ایک ہی ہے۔ اسی نسخے سے ہماری بیماری ختم ہوگی۔ جب جسم کا صحت مند ہوتا ہے، جسم صحت مند ہوتا ہے، صحت مند جسم کسے کہتے ہیں؟ کہ تمام اعضاء ظاہری طور پر بھی اور جو چھپی ہوئی ہیں، معدہ، جگر، آنتیں وغیرہ، اور ظاہری آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں، سب اپنی اپنی جگہ پر صحیح کام کر رہے، اسے صحت کہتے ہیں۔ اور بیمار کیسے کہتے ہیں؟ بیمار اسے کہتے ہیں کہ اس میں سے کوئی چیز بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دے۔ اور جب بیماری بڑھ جاتی ہے تو جس چیز نے اس پورے جسم کو سنبھالا ہوتا ہے، روح، وہ نکل جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جسم اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا، یہ بکھرنے لگتا ہے، یہ ٹوٹنے لگتا ہے، اس کے اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہونے لگتے ہیں۔ تو ایسی ہی معاشرہ بھی صحت مند ہوتا ہے، ایسی ہی معاشرہ بھی بیمار ہوتا ہے، ایسی ہی معاشرہ بھی صحت مند ہوتا ہے، ایسے ہی معاشرہ بھی صحت مند ہوتا ہے۔ اور صحت مند معاشرہ کون سا ہوتا ہے؟ جہاں ہر شخص اسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہو، اپنے فرائض صحیح طور پہ ادا کر رہا ہو، جس کا جس پر جو حق ہے اسے صحیح ادا کر رہا ہو۔ تو جب صحت مند معاشرہ ہوگا تو آپس میں جڑا ہوا ہوگا۔ اور بیمار معاشرہ کہ معاشرے کے افراد اپنی ذمہ داری صحیح طور پہ ادا نہیں کر رہے، حق تلفی کر رہے، ظلم کر رہے، ناانصافی کر رہے، اور جب بیمار ہوگا تو اس کی روح نکل جائے گی معاشرے کی، زندگی کی، کیا ہوگا؟ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ اور اسی کو قرآن نے کہا ہے اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ہر ایک دوسرے پہ زیادتی اور ناانصافی کر رہا تھا، بیمار معاشرہ تھا، تاریک دور تھا، ظلمت کا دور تھا، جاہلیت کا دور تھا، اور آج پھر معاشرہ بیمار ہے۔ اور وہ ساری بیماریوں کی علامات موجود ہیں، شرک بھی موجود ہے، جوا بھی موجود ہے، شراب نوشی بھی موجود ہے، سود بھی موجود ہے، کتے سے محبت بھی موجود ہے۔ اور وہاں ایک علامت اور بڑی نمایاں تھی کہ لوگ کھڑے ہو کے پیشاب کیا کرتے تھے۔
جاہلیت میں کھڑے ہو گئے. جاہلیت کا یہ دور تھا. تو وہ ساری جاہلیت کی علامت اگر آج معاشرے میں موجود ہیں تو معاشرہ تو بیمار ہے. اور بیمار معاشرہ پھر اس کی نحوست یہ ہے کہ دلوں کے اندر محبتیں ختم ہو گئی. دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے جگہ ختم ہو گئی. بڑا خوش نصیب کوئی گھرانہ ہوگا, کوئی خاندان ہوگا جو آج جڑا ہوا ہوگا, ورنہ تو ہر جگہ ہی ٹوٹ پھوٹ ہے. ہر جگہ ہی ٹوٹ پھوٹ ہے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یہ الفت, یہ محبت, یہ انصاف, یہ عدل, یہ ایک دوسرے کا خیال, ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی, یہ تو معاشرے کو اسی وقت نصیب ہوتی ہے جب تقوی آ جائے, جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے, اللہ کا فرما بردار بن جائے, تب یہ دولت ملتی. تو میرے عزیزو, ہم اپنے گھر کی زندگی, اپنی انفرادی زندگی, اپنے ماحول کی زندگی دیکھتے رہیں. کوئی چیز جاہلیت کی تو اندر سرایت نہیں کر رہی, کوئی جاہلیت کی چیزیں تو ہماری زندگی میں سرایت نہیں کر رہی. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ یہ پڑھا لکھا دور ہے. یہ تو جاہلیت کا دور ہے. جاہلیت کی ساری چیزیں موجود ہیں. اب مغرب کی اس تہذیب کو دیکھیں نا, ماں باپ بیٹے کا کیا تعلق رہا ہے, میاں بیوی کا کیا رشتہ رہا ہے, بہن بھائی کا کیا تعلقات رہے, سارا معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, کوئی کسی کا نہیں. نفسا نفسی ہے, کسی کے دل میں دوسرے کی کوئی خیر خواہی نہیں, نفسا نفسی ہے. بوڑھے باپ کی پرواہ نہیں, بوڑھی ماں کی پرواہ نہیں. عورت بیچاری وہاں اس کا استعمال کر کے اسے پھینک دیا جاتا ہے. اس کی کوئی قدر, کوئی عظمت, کوئی احترام نہیں. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور روشن تعلیمات میں یہ سب چیزیں موجود ہیں, جس میں ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کا احساس نصیب ہوتا ہے, اور وہ تقوی سے ہوتا ہے, اللہ کے ڈر سے ہوتا ہے, اللہ کے خوف سے ہوتا ہے. یہ معاشرے کی زندگی ہے, یہ معاشرے کی صحت ہے, یہ معاشرے کا اصل, معاشرے کی ترقی ہے کہ اس معاشرے میں خوف خدا پیدا ہو جائے, اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے, ہر ایک کو اپنے فرائض کا احساس, اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا ہو جائے. یہ ترقی یافتہ دور ہے, یہ ترقی یافتہ معاشرہ ہے, یہ صحت مند معاشرہ ہے. قرآن مجید نے ایک تصویر دی صحت مند معاشرے کی. من امر بصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس, یہ صحت مند معاشرہ ہوتا ہے. امر بصدقہ, صدقہ کہتے ہیں, صدقے کی بہت ساری شکلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. خندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقہ, کسی کا بوجھ اٹھا لینا بھی صدقہ, کسی کو راستہ بتا دینا بھی صدقہ. صدقہ کا معنی خیر خواہی, خیر خواہی, دوسرے کے لیے خیر خواہی, یہ صدقہ ہے. امر بصدقہ فرمایا جس معاشرے میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی پیدا ہو جائے اور ایک دوسرے کے لیے بھلائی چاہنے لگ جائے, ایک دوسرے کے لیے نیکی چاہنے لگے, ایک دوسرے کے لیے نیکی چاہنے لگے, اور کہیں آپس میں ایک دوسرے کا دل خراب ہو جائے تو فوراً تیسرا آدمی کھڑا ہو جائے ان کو دلوں کو ملانے والا,
فرمایا جس معاشرے میں یہ تین چیزیں ہیں یہ معاشرہ صحت مند ہے. سبحان اللہ. اب بتائیے اگر ہمارے گھروں میں خیرخائی نکل گئی ایک دوسرے کے لیے وہ صحت مند گھرانہ ہے؟ صحت مند معاشرہ، صحت مند زندگی، ایک دوسرے کے لیے خیرخائی اور ہر ایک کے لیے نیکی کو چاہ لینا، نیکی پہ آ جائے. اور اگر دلوں میں کسی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہو جائے تو فوراً دوسرا آدمی کھڑا ہو جائے، ان کو جوڑنے والا ہو، ملانے والا ہو، صلح کرانے والا ہو، اتفاق پیدا کرنے والا ہو. فرمایا جس معاشرے میں یہ تین چیزیں ہیں وہ صحت مند معاشرہ ہے. اب تو توڑنے والا زیادہ ہیں، جوڑنے والے کم ہیں. ملانے والے تھوڑے ہیں، نفرتیں پیدا کرنے والے بہت. خیرخائی نہیں ہے، اب تو عداوتیں. اب خیرخائی نہیں ہے، اب تو کینہ اور بغض ہے. اب تو بھلائی کا جذبہ نہیں ہے، بدخائی کا جذبہ ہے. بیمار معاشرہ، موذی معاشرہ ہو گیا. سڑ گیا ہے یہ سوسائٹی، سڑی ہوئی ہے، زندگی گزارنا مشکل ہو رہی. اس گھر میں جہاں خیرخائی کا جذبہ ختم ہو جائے اس گھر میں زندگی مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ صحت مند معاشرے کی جو روح ہے جس سے معاشرہ صحت مند ہوتا ہے وہ تقویٰ، وہ خوف خدا ہے، وہ اللہ کی فرما برداری. اگر کسی گھر میں یہ پیدا ہو جائے تو وہ معاشرہ پھر صحت مند ہو جائے گا اور اس کے اندر زندگی کا لطف بڑھ جائے گا. تو جاہلیت کی چیزوں سے اللہ کرے ہماری زندگیاں، ہمارے گھرانے، ہمارے معاشرے، ہمارا معاشرہ اس سے محفوظ رہے، اس کی فکر ہو. اور ساتھ ساتھ اپنے گھروں میں، اپنے اندر، اپنی زندگی میں خیرخائی کا جذبہ، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ اور ایک دوسرے کے لیے نیکی پہ لانے کا جذبہ. اگر شوہر اپنی بیوی کے لیے نیکی کا جذبہ رکھے گا کہ نیکی پہ آ جائے اور بیوی چاہے گی کہ میرا شوہر نیکی پہ آ جائے، سبحان اللہ، اللہ اس کا انعام یہ دے دیں گے کہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے احترام پیدا ہو جائے گا. امام قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب کوئی دو آدمی اللہ کے حکموں کا لحاظ کر کے، اللہ کے حکموں کا لحاظ کرتے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کا لحاظ پیدا کر دیتا. اور جب دو آدمی اللہ کا لحاظ نہیں کرتے، اپنے غرض کو سامنے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کا لحاظ کوئی نہیں ہوتا، اللہ اس کی سزا دیتے ہیں کہ ان کے دلوں سے ایک دوسرے کا احترام اور لحاظ نکل جاتا ہے. بیوی نافرمانی کر رہی، شوہر نے نہیں کو پرواہ نہیں ہے اور اس نے اللہ کا لحاظ کر کے اس گناہ سے نہیں روکا، اس کی نحوست آئے گی، اس کی سزا ملے گی. ان دونوں کا ایک دوسرے کا لحاظ، احترام دلوں سے نکل جائے گا. باپ نے بیٹے کو اللہ کی نافرمانی سے نہیں روکا، اللہ کی عظمت کا خیال رکھ کے اس رشتے سے ایک دوسرے کا احترام اور عظمت نکل جائے. جیسا گناہ ویسی سزا، ویسی سزا. تو صحت مند گھرانہ، صحت مند معاشرہ، صحت مند زندگی ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے خیر خائی کا جذبہ اور ایک دوسرے کے لیے نیکی پلانے کا جذبہ. میاں بیوی میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے، اب ساس آگے بڑھے، بیٹے کی اور بہو کی زندگی دل میں صلح پیدا کر دے. ساس بہو میں کچھ ہو گیا، اب بڑا کوئی کھوڑا ہو جائے، ان دونوں میں آپس میں دلوں کو صاف کرا دے. یہ کام ہے نا. لیکن اگر آگ اور جلا دی، اس پہ اور تیل چھڑک دیا، نفرت کی آگ اور بھڑکا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے
کہ افضل ترین عمل، نفل روزے سے بھی زیادہ، نفلی زبان نماز سے بھی زیادہ، نفلی صدقے بھی سے زیادہ افضل ترین عمل کیا ہے؟ کہ ٹوٹے دلوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دو، ان کی صلح کرا دو، ان کے دل آپس میں ملا دو. افضل ترین عمل. اور فرمایا کرتے تھے آپس کی عداوت اور آپس کا جھگڑا اور آپس کی لڑائی اور آپس کی نفرت تخلق الدین، یہ تو سارا دین صاف کر دیتا. دین نہیں رہتا، نیکیاں نہیں رہتی، سارا دین صاف ہو جاتا. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی عظمت، اپنا خوف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے اللہ اتنا خوف دے دے کہ یہ تیرا خوف میری نافرمانی کے تیری نافرمانی کے درمیان میرے لیے رکاوٹ بن جائے. اتنا خوف دے دے میرے اور تیری نافرمانی کے درمیان یہ رکاوٹ بن جائے، آڑ بن جائے. اللہ اتنا خوف دے کہ کسی کی حق تلفی نہ کروں، کسی کا حق ضائع نہ کروں، کسی کے ساتھ نا انصافی نہ کروں، کسی کے ساتھ میری طرف سے ظلم نہ ہو. اللہ اتنا خوف دے دے. تو یہ ہے روشن خیالی، یہ ہے صحت مند زندگی، یہ ہے ترقی کا دور. ورنہ تو میرے عزیزو جہلیت کی باتیں ہیں، جہلیت کا دور ہے جس میں اللہ کی وہ نافرمانیاں ہوں جو جہلیت کے اندر، جس زمانے میں جہلیت کے زمانے میں ہوتی تھی، اگر وہی آج ہمارے معاشرے میں ہیں تو پھر اس کی گندگیاں بھی ویسی ہوں، پھر اس کی نحوست بھی ویسی ہوگی. تو اللہ رب العزت ہم سبھی کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور پورے دین پہ عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینة عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم لا نحصی ثناء علیک أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا أرحم الراحمين، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما. مولا کریم اپنے فضل سے ہم سب کا کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے لیے پورے دین پہ چلنا آسان فرما. ہمیں ظاہری باطنی ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما. روحانی جسمانی صحت نصیب فرما. موذی امراض سے، گناہوں کی نحوستوں سے ہمیشہ محفوظ فرما. عافیت والی، ایمان والی، صحت والی زندگی عطا فرما. اعضاء اور جوارح کی معذوری سے محفوظ فرما، محتاجی سے محفوظ فرما، عزت کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، عافیت کے بعد پریشانیوں سے محفوظ فرما. مولا کریم نعمتوں کے بعد نعمتوں کے زوال سے محفوظ فرما، نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، نعمتوں کی ناقدری سے محفوظ فرما، نعمتوں کی ناشکری سے محفوظ فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے اپنی ساری نعمتوں کو اپنی فرما برداری کے لیے لگانے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. اے مولا کریم تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات سبھی کی جائز حاجات کو پورا فرما.
مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، ہمیں اپنے گھروں میں 100% دین زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کی بچیوں کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دنیا میں راحت کا ذریعہ بنا، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، اولادوں کے آزمائشوں سے نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم جو اولادوں کے ماں باپ پہ حقوق ہیں اور ذمہ داریاں ہیں، ان کے لیے ادائیگی اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا آسان فرما، اور اولادوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہر آنے والا دن ایمان صحت کے راہ سے بڑھیا نصیب فرما، اپنے فضل سے مولا کریم ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، ان مسلمانوں کو ایمان اسلام پر باہمی اتفاق نصیب فرما، اسلامی اخوت کو زندہ فرما، اسلامی بھائی چارہ عام فرما۔ اے مولا کریم جو اس امت مسلمہ میں بے حیائی اور فحاشی کو رواج دے رہے، بے دینی کو فروغ دے رہے، نفرتوں کا بیج بول رہے، اہل اسلام کو ان کے شر سے محفوظ فرما، رنگ نسل وطن علاقے صوبائیت قومیت وطنیت فرقہ واریت کی جتنی نفرتوں کی شکلیں ہیں مسلمانوں کو ہمیشہ ان سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے دین کی خدمت کی جتنی شکلیں تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، اپنے پیاروں کی اے مولا کریم عظمت محبت صحبت نصیب فرما، مساجد کی مدارس کی مکاتب کی علماء کی حفاظت فرما، شریروں سے حاسدوں سے بے دینوں سے ان کے شر سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ مولا کریم وطن عزیز میں جس آزمائش میں اہل وطن گزر رہے مسلمانوں کو اور اہل وطن کو اس سے نجات نصیب فرما، آزمائشوں سے آزمائش کی اس گھڑی سے اے مولا کریم ان کی خاص مدد اور نصرت فرما۔ مولا کریم وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، یہاں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی شکلوں کو غلبہ نصیب فرما، یہاں اسلام کا بول بالا فرما، دین کو غلبہ نصیب فرما۔ اے مولا کریم جو یہاں بے حیائی کو فروغ دے رہے اور نفرتوں کو فروغ دے رہے اور بے دینی کو فروغ دے رہے، شر کی جتنی شکلیں ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ اے مولا کریم ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، اس کو اندرونی بیرونی خطرات سے ہمیشہ محفوظ فرما، اس ملک کو دین دشمنوں سے ملک دشمنوں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا